سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 45۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ فألقى موسى عصاه، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اچانک ہی وہ نگلنے لگا ان سب کو جو انہوں نے تراشا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جادوگر سب کے سب گر گئے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تو ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ، فرعون کہنے لگا کیا تم اس پہ ایمان لاؤ گے قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے بھی پہلے۔ انہ لکبیرکم، کوئی شک نہیں کہ یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی۔ فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور بضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سائڈ سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، وہ ایمان والے کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ، یقیناً ہمیں تو اس بات کی امید ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ بخش دے ہمیں ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں کو۔ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنی پوری سلطنت سے مختلف شہروں سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے، جن کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں تھی۔ کم سے کم 1500 کی روایت ہے، زیادہ سے زیادہ کئی روایات ہیں۔ یہ جادوگر اکٹھے ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے، حکومتی خرچ پہ یہ سارا مقابلہ ہو رہا ہے۔ دو بھائی
حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ والے، توحید والے، حق والے، وہ ایک سائیڈ پہ ہے، اور فرعون کی پوری سلطنت وہ دوسری سائیڈ پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ اور اعتماد، اور اس بات کا کوئی فکر دامن گیر نہیں کہ بھرا دربار اس کا، سلطنت اس کی، حکومت اس کی، کیا بنے گا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں کھڑے۔ حتیٰ کہ جب جادوگروں نے کہا کہ جی آپ کوئی کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں، تو حق والے نے کھلے عام اعلان کیا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو، القوا ما انتم ملقون، جو تم اپنا کرتب تماشا دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ، حق تو پھر بعد میں آئے گا جو باطل کو نگل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی، وہ سب سانپ بن گئے۔ اب وہ جو جادوگروں کے بنے ہوئے سانپ ہیں وہ میدان میں دوڑنے لگے، نظر آ رہے ہیں سانپ دوڑ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اگر وہ 1500 جادوگر ہیں تو کم سے کم 3000 سانپ ہیں۔ اب اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا سا خوف آیا، لیکن خوف اس بات کا نہیں آیا کہ کوئی ڈر تھا، کوئی کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا۔ خوف اس بات کا آیا کہ لوگ فرق کیسے کریں گے، میں بھی لاٹھی پھینکوں گا وہ سانپ بن جائے گا، تو لوگ فرق کیسے سمجھیں گے، وہ بھی سانپ بن گئے یہ بھی سانپ بن گیا، فرق کیسے ہوگا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کا بھید جانتے ہوئے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈر مت، غلبہ تیرا ہی ہوگا، تو ہی غالب آئے گا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنے عصا مبارک کو پھینکا، وہ عصائے کلیمی جو اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو عطا فرمایا، وہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس میدان میں ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو وہ بہت بڑا سانپ بنا، بہت بڑا اژدہا بنا، اور اس نے جھٹ نہیں لگایا، یہ جتنے سانپ انہوں نے بنائے ہوئے تھے سب کو اس نے نگل لیا، سارے سانپ ہی ہڑپ کر گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، کیونکہ جادو میں ہوتا کیا ہے، جادو میں کوئی چیز نہیں بدلتی، چیز وہی رہتی ہے، صرف آنکھوں کو متاثر کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو جادوگروں نے سانپ بنائے تھے ان کے متعلق بھی قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی، خیال میں یہ بات آ رہی تھی، سوچ میں یہ بات، تصور میں یہ آ رہا تھا کہ یہ سانپ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سانپ بنے نہیں تھے، وہ رسیاں ہی تھی، وہ ڈنڈے ہی تھے، اس لیے وہ نہ بھاگ سکے نہ دوڑ سکے نہ بچ سکے۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے سانپ بنا وہ خیالی سانپ نہیں تھا، وہ حقیقت میں سانپ تھا، وہ یقینی طور پر تھا، اسی لیے وہ سب کو نگل گیا۔ اگر وہ صرف تصوراتی ہوتا اور جادو کا کرشمہ ہوتا تو وہ بھی دوسرے سانپوں کی طرح صرف نظر آتا، وہ کھا نہ سکتا، وہ نگل نہ سکتا، لیکن جو اس نے ہزاروں سانپ نگل لیے تو جادوگر سمجھ گئے، اپنے فن کے ماہر تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، یہ جادو ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ چنانچہ اس ہیبت ناک منظر کا دو اثر ہوئے اس کے، ایک اثر تو ہوا پبلک پہ اور عوام پہ اور خود فرعون پر کہ وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ پبلک ڈر گئی، لوگ گھبرا کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، فرعون بھی بھاگنے لگا، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کا پیشاب بھی نکل گیا اتنا بڑا سانپ دیکھ کر۔ یہ بزدل ہوتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے حکمران اور ڈنڈے کے زور پہ اپنے رعب داب قائم کرنے والے، حقیقت میں ذرا سا کوئی حق والا سامنے آئے
تو ان کی پینٹیں گیلی ہونے لگ جاتی، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پیشاب اس کا نکل گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اور دوسرا اثر جادوگروں پہ ہوا۔ جادوگروں پہ کیا اثر ہوا؟ چونکہ وہ فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے حقیقت کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً معجزہ ہے، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وہ تو سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ 1500 تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ جتنے بھی تھے، ان سب نے اللہ کے سامنے اسی زمین پہ سجدہ کیا اور اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو اس رب العالمین پہ ایمان لے آئے جو رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ اب ہمارا رب فرعون نہیں، اب ہمارا رب وہی ہے جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور جو رب حضرت ہارون علیہ السلام کا رب۔ اب فرعون نے جب یہ دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو قابو کر لیا، وہ پھر لاٹھی بن گیا، تو فرعون کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور اس نے منظر نامہ دیکھا کہ یہ تو منظر نامہ ہی بدل چکا۔ جن کو میں لایا تھا کہ ہم ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان پہ ایمان رکھیں گے، یہ تو خود اس کے ایمان والے بن گئے، اس کے ساتھی بن گئے۔ تو پھر جو آخری حربہ ہوتا ہے بادشاہوں کے پاس کہ ہم مار دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس آخری حربے کی طرف بڑھا، کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لے آئے؟ اس اندازہ کریں کہ گویا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب میرے نظریاتی غلام ہیں، میں جو کہوں گا وہی نظریہ ان کا ہونا چاہیے، ان کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اپنی بات ان کے دل دماغ میں نہ آئے، بس جو میں نے کہہ دیا وہی مانے۔ یہ آج کل اسی طرح کے نظریاتی غلام ہمیں بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی کہ تمہاری کوئی سوچ نہ ہو، اسلامی ذہن نہ ہو، بس جو ہم کہیں وہی اپناتے چلے جاؤ، لباس میں، چال ڈھال میں، بولنے کے انداز میں، پڑھنے میں، تعلیم میں، عدالت میں، اور ہر مقام پر تمہاری سوچ و فکر وہی ہو جو امریکہ کہہ رہا ہے۔ بس یہ ایک ذہنی غلامی ہے، اللہ ہمیں اس ذہنی اور فکری غلامی سے نجات نصیب فرمائے۔ یہ لوگ اس ذہنی اور فکری غلامی سے نکل آئے۔ فرعون کہنے لگا تم اس غلامی سے کیسے نکل گئے اور میری اجازت کے بغیر نکل گئے؟ تو پھر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہنے لگا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصل میں یہ سب ان کی ملی بھگت ہے، یہ آپس میں ایک ہی اندر سے، یہ موسیٰ علیہ السلام ان کا بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، الذی علمکم السحر، جس نے تم سب کو جادو سکھایا، وہ تمہارا استاد ہے، تم سب اس کے شاگرد ہو، اور تم نے سب نے یہ ڈرامہ بازی کی ہے، ٹوپی ڈرامہ کیا ہے کہ تم ایک طرف ہو گئے، اس کو ایک طرف کر دیا تاکہ یہ ایک ہم سارا سٹیج سجائیں گے اور بات تمہاری مانی جائے کہ جناب یہ موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ تم سب نے ایک ملی بھگت سے میرے خلاف سازش کی تاکہ پبلک مطمئن رہے۔ اور پھر کہنے لگا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سائڈ سے کاٹ دوں گا۔ الٹی سائڈ کا مطلب اگر دایاں ہاتھ کاٹے تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا اگر بایاں ہاتھ کاٹے تو دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، جو اسلام کے اندر ڈکیتگی اور باغی کی سزا ہے، یہ سزا میں تمہیں دوں گا۔ اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ حربہ ہے جو کافر کا باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے، لٹکاؤں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، اور میں تمہیں جو ہے سزائے موت دے دوں گا، پھانسی پہ لٹکا دوں گا، یا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ویسے ہی، پولیس مقابلوں کے ذریعے ویسے ہی مار دوں گا۔ یہ حربے بھی
اہل باطل استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دین، اسلام، قرآن، مدرسہ، مولوی کل بھی زندہ تھا اور انشاءاللہ اگلے مستقبل میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ ساری دنیا الٹی لٹک جائے، نہ اللہ کا قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن والے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ انگریز نے کیا کچھ نہیں کیا بر صغیر سے قرآن کو مٹانے کے لیے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں علماء کو درختوں کے ساتھ خنزیر کی کھالوں میں ڈال کے پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا تاکہ بر صغیر سے قرآن ختم ہو جائے۔ لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انگریز تو یہاں سے دفع ہو گیا، لیکن علماء اور قرآن آج بھی جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے، اور آج کی جو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ، یورپ، فرانس وغیرہ، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ان کا باپ ناکام ہوا یہ بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ جہاں میں اہل حق مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ تو حق والے ہیں، کہیں ڈوب نہیں سکتے، یہاں سے مغلوب ہوں گے کہیں اور سے نکل آئیں گے۔ تو فرعون نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، میں سولیوں پہ چڑھا دوں گا، لٹکا دوں گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض اور معجزہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا اثر، اللہ والوں کی نظر سے جو ایمان بنتا ہے وہ انسان کی محنت و ریاضتوں سے نہیں بنتا۔ ایک نظر ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان پہ پڑی، اتنا پکا اور مضبوط ایمان ہو گیا ایک لمحے کے اندر۔ ابھی چند لمحوں پہلے وہ فرعون کے سپاہی بن کے آئے ہوئے تھے، فرعون کے نمائندے بن کے آئے ہوئے تھے، بس ایک معجزے کا درمیان میں فرق پڑا، نظر پڑی، ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ جان سے مارنے کی دھمکی سامنے آئی تو وہ کہنے لگے لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں، جان سے مارنا ہے مار دو، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ویسے بھی تو ہم نے پلٹ کے رب کے پاس ہی جانا ہے، زندہ بھی رہے تو رب کے پاس ہی جانا ہے، تو تم مار دو گے تو پھر بھی رب کے پاس ہی جانا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہی الفاظ کو اس انداز میں کہ جادوگر کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے کر لے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1000 معجزوں سے بڑا معجزہ یہ معجزہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا کہ جو اس پہ ایمان لے آتا ہے اور ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈر، کوئی لالچ، کوئی خوف اس کے دل کا ایمان ختم نہیں کر سکتا۔ یہ 1000 معجزوں سے بھی بڑا معجزہ ہوتا ہے، یہ عصائے کلیمی سے بھی بڑا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ ید بیضاء سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ یہ جادوگر جو ابھی ایمان لائے ان کے دل کا یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے علل اعلان کہہ دیا تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم تو ایمان لا چکے، اب ہم واپس نہیں پلٹ سکتے، جانا تو رب کے پاس ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی یہی شان نظر آتی ہے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے بہت سارے سوالات کیے تھے ابو سفیان سے۔ ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ان پہ ایمان لے آتے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی ایمان کو چھوڑ کے واپس بھی تمہاری طرف آیا، تمہاری طرف واپس بھی پلٹا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوا، ہم نے مارا بھی، ہم نے پیٹا بھی، ہم نے لالچ بھی دیے، ہم نے ان کو گرم ریت پہ بھی گھسیٹا، پتھروں کی سلیں بھی سینے پہ رکھیں، لیکن ایمان کسی نے نہیں چھوڑا۔ تو ہرقل کہنے لگا کہ سچا ایمان یہی ہوتا ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خوف، کوئی لالچ اس کو دل سے نکال نہیں سکتا۔
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی، سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں میں یہی شان رہی۔ اللہ ہمیں بھی یہی شان اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بدقسمتی ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ذرا سا مال کا لالچ آتا ہے ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ایک زمانہ قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ فقیری اور محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا دے گی، فقیری اور محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا دے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں مرزائی ان کو لالچ دیتے ہیں نوکری کا، باہر بھیجنے کا، برطانیہ کے ویزے کا، اور وہ اپنے آپ کو مرزائی بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم نے مال کی حفاظت کے بندوبست کیے ہیں، عزتوں کی حفاظت کے بندوبست کیے ہیں، پہرے دار، چوکی دار، باڈی گارڈ، اور گھر کے دروازے اور تالے اور لاکرز اور بینک، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ جیسے صحت کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے، ایسے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں سے رابطہ ضروری ہے، ورنہ ایمان کے چور اور ڈاکو اور لٹیرے یہ چاروں طرف بکھرے پڑے ہمارا ایمان چھیننے کے لیے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو پیچھے پلٹنے والے نہیں، رب کی طرف ہی جائیں گے، اور ہمیں تو اپنے رب سے یہ امید ہے، یہ توقع ہے، یہ یقین ہے کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمارا پروردگار ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم ان کننا اول المؤمنین، ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہمارا رب ہمیں ہماری بخشش بھی سب سے پہلے کر دے۔ آگے قرآن کریم نے بیان نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کا جیسے مزاج تھا اور جیسے وہ ظالم اور ڈکٹیٹر تھا، اس سے توقع یہی ہے کہ اس نے اس پہ عمل کیا ہوگا اور اس نے سب جادوگروں کو یہی سزا دی ہوگی، لیکن سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے، کسی ایک نے بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم